سن 6 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو 1400 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ کے مقام سے احرام باندھ کر عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو مشرکین مکہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور یہ ارادہ کیا کہ ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد اور نمائندہ ان مشرکین مکہ کی طرف روانہ کیا کہ ان سے جا کر یہ بات چیت کری جائے کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، ہم آئیں گے، عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے اور اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ ہم کسی جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ کے مشرکین بھی ان کی عظمت اور کرامت کو پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ انہوں نے انہیں یہ آفر کی کہ آپ آئے ہیں، آپ بیت اللہ کا طواف کریں، اپنا عمرہ مکمل کریں اور آپ عمرہ کر کے چلے جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوسرے ساتھیوں کو ہم یہاں نہیں آنے دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے قاصد بن کر، حضور کے پیغامبر بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان یہاں طواف کرے اور آقا علیہ السلام کو تم روک دو، میرے دوسرے ساتھیوں کو تم روک دو، میں طواف کروں گا تو انہی کے ساتھ کروں گا۔ اب مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روک دیا، واپس نہ جانے دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے اور ایک افواہ اڑا دی گئی کہ ان العثمان قد قتل، کہ نعوذ باللہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ جب یہ افواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے موت کی بیعت کی کہ ہم جان دے دیں گے، لیکن اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کے دوران اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، اس پر بیعت کرو۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے یہ منظر دیکھا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب ہاتھوں کے اوپر۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ ان کا ہاتھ قرار دیا، اور جب ان کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے ان 1400 ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ قرار دیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، آج 16 تاریخ ہے، اور اسلامی تاریخ میں یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اور جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو تاریخ اسلام قربانیوں سے بھری پڑی، سال کا اختتام بھی قربانیوں پر اور سال کا افتتاح بھی قربانیوں پر ہے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وہ صحابی تھے کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھے، غمگین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہے عثمان تم کیوں غمگین ہو، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر کا آپ کے گھر سے ایک تعلق تھا، رشتہ جڑا ہوا تھا، دامادی کا رشتہ تھا، اب آپ کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، میرا آپ کے گھر سے رشتہ ٹوٹ گیا، میں اس بات پر پریشان ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے نکاح میں دی۔ اور تاریخ اسلام کے اندر کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ کسی نبی کا دوہرا داماد تھا۔ اسی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا کہ یہ دو نوروں والے ہیں کہ جنہیں نبی علیہ السلام کے گھر کے دو نور اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، کہ اللہ مجھے سعادت مندوں میں زندہ رکھ اور جب مجھے موت دے تو شہادت کی موت عطا فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دنیاوی سعادت بھی عطا فرمائی، دینی سعادت بھی عطا فرمائی۔ دنیاوی سعادت تو یوں عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مال اور دولت عطا فرمایا تھا کہ آپ پورے عرب کے سب سے بڑے تاجر شمار ہوتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دینی سعادت یہ کہ اللہ رب العزت نے جو مال عطا فرمایا تھا وہ مال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دین پر، اللہ کے رسول پر دل کھول کر خرچ کیا، بیش بہا خرچ کیا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دینی تقاضا پیش کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس میں اپنے مال اور دولت کے ساتھ پیش ہوتے۔ حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب جیش العسرہ غزوہ تبوک کا موقع تھا اس وقت قحط کا عالم تھا، لوگوں کے پاس مال دولت نہیں تھا، مکہ میں مدینہ میں قحط تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے جب اعلان کیا، ایک مرتبہ اعلان فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا رسول اللہ اتنے اونٹ اتنا سامان یہ اللہ کے راستے میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، پھر حضرت عثمان اٹھ کر کھڑے ہوئے، اتنی بار اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہنا پڑا کہ عثمان آپ بس کرو، اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے راضی ہو گیا ہے، اور فرمایا ما عاملہ کہ کوئی بھی عمل آج کے بعد آپ کو نقصان نہیں پہنچائے، اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے راضی ہو گیا۔ اور یہ وہ عظیم صحابی
کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی شباہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کا لقب دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا، اللہ کی خلیلیت کا مرتبہ آپ کو کیسے عطا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ بدنی للنیران، میرا بدن میں نے اللہ کے لیے آگ میں جھونک دیا، ومالی للضیفان، میں نے اپنا مال مہمانوں کی مہمان نوازی کے اندر خرچ کیا، وقلبی للرحمن، اور میں نے اپنا دل اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عثمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شباہت رکھتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی ذی الحجہ کے اندر، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر، اور آپ کی ایسی مظلومانہ شہادت، آپ کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، تمہیں اللہ تعالیٰ خلافت کا چوگا پہنائے گا، اور لوگ اس کو تم سے چھیننے کی کوشش کریں گے، تم اس کو اپنے آپ سے اتارنا مت۔ تو باغیوں نے 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور 40 دن نہ پانی اندر جانے دیا، نہ کھانا اندر جانے دیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے، باغیوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر کے اس مشکیزے کو چھلنی کر دیا، اور سارا پانی اس میں سے ضائع ہو۔ اور اس وقت بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان باغیوں کے سر قلم کر دیں اور ان فتنے کو ہم نیست و نابود کر دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے، یہ میری جان کے دشمن ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں اپنی جان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ ہاں بھی انہوں نے جرم کیا تو نہیں ہے، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن قتل کیا تو نہیں ہے، جب قتل کر دیں گے تم قصاص لے لینا، لیکن میں اپنی زندگی کے اندر نہ ان کو خلافت دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا کہ لوگ یہ خلافت کا قبا تجھ سے چھیننا چاہیں گے، تم ان منافقوں کو، کافروں کو یہ نہ دینا، تو میں رسول اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے نہ ان کو خلافت دوں گا۔ ہاں یہ میری جان لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، تم بعد میں ان سے قصاص لے لینا، لیکن جب تک یہ میری جان نہیں لیتے دیتے، میں رسول اللہ کے شہر میں اپنی جان کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے خون ریزی نہیں چاہتا۔ اور پھر یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جن کے در پر جنت کے شہزادوں نے پہرے داری کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سن لیا کہ میں ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہاں یہ مجھے قتل کرتے تو تم قصاص لے لینا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ اس دروازے سے کوئی باغی اندر نہ جانے پائے۔ اور یوں ہی ہوا کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ 40 دن ہو گئے، آپ نے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، پھر بھی آپ حشاش بشاش نظر آتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ مجھے پیاس لگتی ہے۔ اس طرح قرآن سے عشق تھا۔ اور آخر وقت جب اس ظالم نے سر پر وہ بھالا مارا تو قرآن مجید سامنے تھا، اور اس قرآن مجید پر آپ کے خون کے قطرے گئے، اور وہ آیت بھی آج بھی وہ قرآن کریم کا نسخہ عرب کے میوزیم میں محفوظ ہے کہ اس کے اوپر قرآن مجید کے جن الفاظ پر آپ کے خون کے قطرے گرے وہ الفاظ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ہی ایمان والوں کو کافی ہے۔ تو اس طرح مظلومانہ طور پر 40 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر کے یہ دین مجھ اور آپ تک پہنچایا. یہ امت کے محسن ہستیاں ہیں. آج ہمیں بہت سارے لوگوں کی تاریخ معلوم ہوگی, آج ہمیں بہت سارے قصے کہانیاں فاتحین معلوم ہوں گے, تاریخ کا بہت علم ہوگا, لیکن اگر ہمیں علم نہیں ہے تو وہ ان شخصیات کا نہیں جو ہمارے اصل محسن ہیں, جو اسلام کے اصل ہیرو ہیں. تو ان ایام کے اندر اس لیے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان کا تذکرہ سن کے اپنا ایمان بھی تازہ کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو نبی علیہ السلام کا طریقہ اس کو لازم پکڑنا بھی ہم پر لازم ہے, اور خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑنا ہم پر لازم ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں, خلفاء راشدین میں سے بھی 30 نمبر پر ہے. اور ہم ان کی اتباع اسی وقت کریں گے جب ہمیں ان کے حالات تو معلوم ہو, انہوں نے زندگی کیسے گزاری وہ تو معلوم ہو, ان کی سیرت کا ہمیں علم تو ہو. آج ہم ادھر ادھر سے آئیڈیل تلاش کرتے ہیں, دراصل اصل آئیڈیل اور نمونہ یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رب العزت کے پاک پیغمبر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت فرمائی اور جنہوں نے آپ کے سامنے بھی زندگی گزاری اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا حق ادا کیا. قرآن مجید جو آج میں اور آپ پڑھتے ہیں, اس قرآن مجید کو پوری دنیا میں اس کیفیت کے اندر مجلد کیفیت میں 2 جلدوں کے درمیان جو ہم آج ہمارے ہاتھوں میں ہے, یہ کارنامہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اس سے پہلے قرآن مجید مختلف 7 روایتوں کے اندر قرآن مجید نازل ہوا, مختلف جگہ پر مختلف روایات پڑھی جاتی. جب عجم کے اندر اسلام آیا تو اب اختلاف ہونے لگا, کیونکہ عجمی لوگ عربی اتنی سمجھتے نہیں تھے کہ وہ روایات کو سمجھے. اب اختلاف ہونے لگا, وہ کہتا جی وہ صحیح ہے, وہ کہتا وہ صحیح. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو اکٹھا کیا ایک قرات پر کہ عامی مسلمان یہ قرات پڑھیں گے, اور اس قرات کے اندر قرآن مجید کو طبع کروا کر اس کو 2 گدوں کی کیفیت کے اندر قرآن مجید کو کتابی شکل دے کر پوری دنیا کے اندر اس کے نسخے پہنچائے کہ آج کے بعد عامی مسلمان اس نسخے کی تلاوت کریں گے اور اس روایت کی تلاوت کریں. یہ احسان بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ کی سیرت کا پہلو بہت وسیع ہے, اور اس میں سے اس کا احاطہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم میں سے ہر ایک مسلمان اس کا مطالعہ کرے, اس کو پڑھنے کی کوشش کرے, اور ان کی سیرت کو, ان کے کردار کو, ان کی سخاوت کو, ان کی حیا کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لائیں, تو ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پد کے نقش قدم پر صحیح طور پر چل سکتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا